اگلے روز شام کو میں نیچے کیبنوں میں پہنچا تو زری گل نظر نہیں آیا۔ میں نے سمجھا کہ ٹوائلٹ میں ہوگا، مگر صفدر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دونوں کتنے بھی بے تکلف صحیح، اکٹھے تو ٹوائلٹ میں جا نہیں سکتے تھے۔ یقیناً ان دونوں میں سے ایک کیبن میں موجود نہیں تھا۔ پھر میری نگاہ گلسوم پر پڑی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور خاصی اداس نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ زری گل کیبن میں نہیں ہے۔ میں نے گلسوم سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ زری کہاں ہے؟ زری کو نوکری مل گیا، وہ ماشاءاللہ باہر گیا۔ میں حیران رہ گیا۔ گلسوم تو ایسے کہہ رہی تھی جیسے جہاز کے اندر ہی زری کا ویزا آ گیا ہو اور وہ فور مین بن کر کویت یا دبئی وغیرہ چلا گیا ہو۔ کیسی نوکری؟ تیل کا نوکری۔ یا خدا خیر، کہیں وہ تیل وغیرہ کا وزیر تو نہیں لگ گیا؟ میں نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، تیل رگڑنے کا نوکری۔ تیل رگڑنے کا نوکری؟ اگر رگڑنے سے گلسوم کی مراد خرد برد کرنا تھا تو پھر زری ضرور وزیر پیٹرولیم لگ گیا تھا۔ ایسے لوگ سب کچھ رگڑ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی دوران صفدر مسکراتا ہوا ٹوائلٹ سے باہر آیا۔ وہ بولا، گلسوم کے سبب ہم سب کی زبان بہت اچھی طرح خراب ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ؟ لیکن یہ کہہ کیا رہی ہے؟ اور زری گل کہاں گیا ہے؟ وہی تو بتا رہی ہے کہ وہ تیل رگڑنے چلا گیا ہے، یعنی مالش کرنے۔ مالش؟ کس کی مالش؟ ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے موصوف میرے سر پر مالش کر رہے تھے، بڑے ایکشن کے ساتھ، بالکل مالشیوں والے انداز میں، ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہے تھے۔ اسی دوران میں آرتھر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ یہاں پہنچ گیا۔ میرا اور زری کا رخ دوسری طرف تھا۔ وہ دونوں پیچھے کھڑے خاموشی سے زری کے ایکشن دیکھتے رہے۔ پھر آرتھر نے زری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تو زبردست مساج کرتا ہے، بلکہ اسے تو مساج مشین کہنا چاہیے۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا، کیوں نہ یہ مشین باس کو تحفے میں دے دی جائے؟ ان کا بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا اور وہ خوش بھی بہت ہوں گے۔ بس اس کے بعد زری کو باہر نکالا گیا۔ بہتیرا پوچھا کہ اسے کہاں لے کر جا رہے ہو، لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی اور دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے۔ اس وقت سے یہ بلبل صحرا چونچ لٹکائے بیٹھی ہے۔ میں نے گلسوم کو سمجھایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، زری گل پکی نوکری پر نہیں گیا، کچی نوکری ہے، تیل رگڑائی کے بعد واپس آ جائے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، ہم کو اس کا بہت فکر، وہ ٹھیک نہیں، اس کا دماغ ہلتا ہے۔ صفدر مسکرایا۔ دماغ ہلتا نہیں بلکہ ہلا ہوا ہی ہے۔ نہیں، ہلتا ہے، وہ کہتا ہے جب سر ہلتا ہے تو دماغ بھی ہلتا ہے، اس کے سر میں درد ہوتا، اس کو ڈاکٹری کھلاؤ۔ ڈاکٹری کھلاتے نہیں، دوائی کھلاتے ہیں، صفدر نے تصحیح کی۔ اگر زری ڈاکٹری ہی کہا گیا تو پھر جہاز کے مریضوں کا علاج کون کرے گا؟ اور صرف مریضوں کا ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کا نقصان ہو جائے گا۔ صفدر نے کنکھیوں سے میری طرف دیکھا۔ میں رات گئے تک صفدر اور گلسوم کے پاس رہا۔ ہم نے رات کا کھانا بھی کیبن میں ہی کھایا۔ صفدر نے بتایا کہ انڈین قیدیوں سمیت اب تمام قیدی سکون سے ہیں۔ اتر پردیشی قیدی بھی اب باقاعدگی سے کھانا وغیرہ کھا رہے تھے۔ حبشی پہرے داروں کے حوالے سے ان کا غیر معمولی خوف بھی اب قدرے کم ہو گیا تھا۔ وہ مجھے کیبن کے سامنے سے گزرتے دیکھ لیتے تھے تو اپنے مخصوص لہجے میں تیز تیز بولنے لگتے اور ہاتھوں کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلاتے۔ اگر میں ان کے قریب جاتا تو وہ اپنے مسائل بیان کرتے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے، کسی کے بچے کو بخار ہوتا، کسی کو رات میں اوڑھنے کے لیے چادر وغیرہ درکار ہوتی، کسی کیبن میں پانی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا۔ میں پہرے داروں سے کہہ کر کے مسائل حل کروا دیتا۔ میری اس معمولی سی کاوش کے بدلے میں وہ ایسی آسان مندی کی نظروں سے مجھے دیکھتے تھے کہ دل خوش ہو جاتا تھا۔ نوعمر ماں کملا خاص طور پر مجھ سے مانوس تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر رونق آ جاتی۔ 1-2 بار میں نے اس کا بچہ گود میں اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ایسی خوشی نظر آئی جسے لفظوں میں بیان کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ وہ ایک ماں تھی، لیکن اپنے بچے ہی کی طرح معصوم اور سادہ دل نظر آتی تھی۔ رات 10 بجے کے بعد سمندر میں ہلکی سی طغیانی پیدا ہو گئی۔ اس طغیانی کا اندازہ جہاز کو لگنے والے ہچکولوں سے ہوتا تھا۔ میں سمندر کا نظارہ کرنے کے لیے زیری کمپارٹمنٹ سے باہر آ گیا۔ اب میرے اس طرح آنے جانے پر کوئی خاص پابندی نہیں تھی۔ پہلے میں عرشے پر پہنچا تو وہاں مکمل سکوت تھا۔ دور سیڑھیوں کے پاس بس ایک پہرے دار نظر آ رہا تھا۔ اب رات کے 11 بجنے والے تھے۔ اکثر لوگ سو رہے تھے۔ آسمان ابر آلود تھا، لہٰذا جہاز کے ارد گرد لہروں کا نظارہ کرنا مشکل تھا۔ میں عرشے کے جنگلے کے ساتھ کونیاں ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ غزالہ کی پیشن گوئی کے عین مطابق آنکھ کی حالت اب کافی اچھی تھی۔ جسم کی دیگر چوٹوں میں بھی افاقہ محسوس ہوتا تھا۔ اچانک ایک آہٹ نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آہٹ میرے بالکل عقب میں اسٹور روم کی طرف سے ابھری تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی بھاگ کر اسٹور کے پیچھے چھپ گیا ہو۔ میں چونکنا ہو گیا۔ صرف 48 گھنٹے پہلے ٹام سے میرا خونریز مقابلہ ہو چکا تھا اور ٹام اس مقابلے کے نتیجے میں اب عدم آباد سدھار چکا تھا۔
یقینی بات تھی کہ ٹام کے ساتھیوں اور دوستوں نے یہ سب کچھ آسانی سے برداشت نہیں کیا ہوگا. مجھے ان لوگوں کی طرف سے خطرہ لاحق ہو سکتا تھا. اس سلسلے میں نائب کپتان آرتھر نے بھی مجھے ہلکا سا اشارہ دیا تھا. اس نے کہا تھا، تم نے پہلے سائمن کو اور اب ٹام کو مار کر حبشیوں کے پورے قبیلے کو اپنے خلاف کر لیا ہے. میں تیزی سے اسٹور روم کی طرف آیا اور اس کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا. اگر واقعی یہاں کوئی موجود تھا تو وہ اسٹور روم کی دوسری طرف تاریکی میں تھا. میں چند لمحے تک سنگن لینے کی کوشش کرتا رہا، پھر دبے قدموں سے اسٹور کے عقبی حصے کی طرف بڑھا. اسی دوران میں ایک بار پھر کھٹپٹ ہوئی اور ایک سایہ اسٹور کے عقب سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا. میں نے تیزی سے اس کا تعاقب کیا. سیڑھیوں تک پہنچنے سے پہلے ہی سایہ دائیں جانب اپارٹمنٹس کی طرف مڑ گیا. وہ زیادہ پھرتیلا نظر نہیں آتا تھا، جسم بھی قدرے بھاری تھا. غالباً اسی لیے اس نے سیڑھیوں کا رخ نہیں کیا تھا. شاید اسے یقین تھا کہ اگر اس نے تیزی سے سیڑھیاں اترنے کی کوشش کی تو لڑک جائے گا. عرشے پر بھاگ دوڑ کی آواز سن کر سیڑھیوں سے کچھ فاصلے پر کھڑا محافظ بھی رائفل لہراتا ہوا دوڑا. مجھے معلوم تھا کہ اگر بھاگنے والا اپارٹمنٹس تک پہنچ گیا ہے تو پھر اس کے بچ نکلنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے. میں نے اپنی رفتار تیز کی اور جست لگا کر اسے عقب سے دبوچ لیا. وہ میرا دھکا لگنے سے اوندھے منہ گرا. چوٹ لگنے سے اس کے منہ سے کرہا نکل گئی. اس کرہا نے میرے 14 طبق روشن کر دیے. وہ پروفیسر اللہ دیتا تھا. میرا ایک ہاتھ پروفیسر کی کمر پر اور دوسرا بازو پر تھا. میں نے پروفیسر کو جلدی سے سیدھا کیا. اسی اثنا میں رائفل بردار پہرے دار بھی دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا. اس کے عقب میں 2 اٹالین ارکان تھے. حبشی پہرے دار نے خوفناک انداز میں اپنی رائفل کی نال پروفیسر کے سینے پر رکھ دی. شب خوابی کے لباس سے ملبوس ایک اٹالین کے ہاتھ میں بھی ریوالور نظر آ رہا تھا. اس نے پروفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہت خوب، تو یہ تم ہو بوڑھے گدھ؟ اس نے پروفیسر کو قمیص کے کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور سیدھا کھڑا کر دیا. پروفیسر تھر تھر کانپ رہا تھا. 1 نمبر کے ڈھیٹ ہو تم. تمہارا نام تو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہونا چاہیے. ریکارڈ کا ٹائٹل ہونا چاہیے سیانی بیٹی کا دیوانہ باپ. اٹالین نے کہا. چند لمحے میں وہاں کچھ مزید افراد بھی اکٹھے ہو گئے. پروفیسر مجرموں کی طرح کھڑا تھا. دونوں اطالویوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس سے پتہ چلا کہ پروفیسر چونکہ بار بار شائستہ سے ملنے کا تقاضا کرتا تھا، لہٰذا مائیکل کے حکم پر اس کا داخلہ پہلے اور دوسرے عرصے پر قطعی بند کر دیا گیا تھا. مائیکل نے اسے پہرے داروں کی تحویل میں دے رکھا تھا تاکہ وہ اسے گودام کے قریب واقع اپنے کیبنوں میں رکھیں. کل صبح جب میں اور پروفیسر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، مائیکل کے آدمی آ کر پروفیسر کو اپنے ساتھ لے گئے تھے. اس وقت مائیکل نے پروفیسر کے لیے یہی ہدایات جاری کی تھی. مائیکل لمبے لمبے ڈگ بھرتا موقع پر پہنچا تو سب لوگ پیچھے ہٹ گئے. مائیکل نے اپنے سامنے کھڑے پروفیسر کو زہریلی نظروں سے گھورا، پھر زہر خند لہجے میں کہا، ہاں پروفیسر ڈیئر، کہاں سے تشریف لا رہے ہو؟ پروفیسر نے جواب نہیں دیا. اطالوی نے کہا، سر، میرا اندازہ کہ چوری چھپے دوسرے عرصے پر گیا تھا. وہاں سے واپس گودام کی طرف جا رہا تھا کہ کسی کو دیکھ کر اسٹور روم کے پیچھے چھپ گیا. مائیکل نے اطالوی سے کہا، تمہارا خیال بالکل درست ہے. پروفیسر ڈیئر یقیناً دوسرے عرصے سے آ رہے ہوں گے یا پھر وہاں جا رہے ہوں گے. اس عرصے کے علاوہ بھلا انہیں اور کہاں کام ہو سکتا ہے؟ کیوں ڈیئر پروفیسر؟ خدا کے لیے مائیکل، خدا کے لیے اتنا ظلم مت کرو. ایک باپ کی محبت کا اتنا سخت امتحان مت لو. شائستہ کی طبیعت تمہارے اندازے سے زیادہ خراب ہے مائیکل. اسے میری ضرورت ہے. میری بیٹی کو ضرورت ہے میری. میں مانتا ہوں وہ تمہاری بیوی ہے، لیکن اس کی بیوی بننے سے میرا حق تو بالکل ختم نہیں ہو جاتا نا. پروفیسر ڈیئر، آپ کا حق تو تسلیم شدہ ہے. یہ حق تو اس وقت بھی ختم نہیں ہوگا جب وہ 100 سال کی بڑھیا ہو جائے گی. ویسے آپ اچھے وکیل کبھی نہیں بن سکتے. آپ نے خود ہی اپنے خلاف دلائل دے دیے یہ کہہ کر کہ میری بیوی کی طبیعت زیادہ خراب ہے. آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ابھی اس سے مل کر واپس آ رہے ہیں. پروفیسر اشکبار آواز میں بولا، ہاں میں مل چکا ہوں اس سے. وہ بیٹی ہے میری، میں اس سے دور نہیں رہ سکتا. وہ دن رات میرا انتظار کرتی ہے، مجھے ایک نظر دیکھنے کو ترستی رہتی ہے. میں آس پاس رہ کر بھی اس سے کیوں نہ ملوں؟ اوکے، یہاں سب کے سامنے جذباتی ڈرامہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے میں آپ کو شائستہ سے ملواتا ہوں. اس نے بڑے احترام سے پروفیسر کو ساتھ چلنے کو کہا. پروفیسر چند لمحے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا رہا اور پھر مائیکل کے ساتھ چل دیا. میں جانتا تھا کہ پروفیسر کے لیے مائیکل کا ادب و احترام تنزیہ ہے. وہ اس کے ساتھ برے سے برا سلوک بھی کر سکتا تھا. میں اپنی جگہ خاموش کھڑا سوچتا رہا کہ پروفیسر کے لیے کیا کیا جائے. اس وسیع اور اس سمندر میں ہرکولس نامی اس جہاز پر ہم کچھ نہایت شاطر لوگوں کے نرغے میں تھے. انہوں نے ہمیں اپنی اپنی جگہ اتنی ہوشیاری سے باندھ رکھا تھا کہ تل ملانے کے سوا کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا.
اگلے روز صبح سویرے میں نے زری گل کو بالائی عرشے پر ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ وہ شلوار قمیض پہنے ہوا تھا، سر پر ٹوپی تھی۔ یہ وہی لباس تھا جو اس نے لاہور سے اغوا ہوتے وقت پہن رکھا تھا۔ جب سے ہمیں دوسرے قیدیوں سے علیحدہ کر کے اول درجے کے کیبن میں جگہ دی گئی تھی، ہم پر قیدیوں کا مخصوص کرتا پاجامہ پہننے کی پابندی بھی نہیں رہی تھی۔ غالباً زری کو خطرہ تھا کہ اس کی ٹوپی تیز سمندری ہوا سے اڑ جائے گی۔ وہ بار بار سر پر ٹوپی کو سنبھالا دے رہا تھا۔ وہ کئی روز سے کھلا آسمان اور سمندر دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ اب اس کی یہ آرزو پوری ہو گئی تھی۔ مالشی کی حیثیت سے ہی صحیح، لیکن وہ اس تاریک زندان سے باہر تو نکل آیا تھا۔ پھر یکا یک میرا ذہن دوسرے پہلو سے سوچنے لگا۔ زری گل سخت لاؤبالی اور من موجی شخص تھا۔ ہمارا تجربہ اس بات کا شاہد تھا کہ وہ دنگے فساد سے ڈرنے والا نہیں ہے اور ہر قسم کے حالات میں مزاحمت جاری رکھنے والا شخص ہے۔ عین ممکن تھا کہ زری کمپارٹمنٹ سے آزادی ملنے کے بعد اس کی سوچ پر پرزے نکالتی اور زیری کمپارٹمنٹ سے نکلنے کے بعد اس کی سوچ پر پرزے نکالتی اور وہ کسی طرح کی مہم جوئی کی کوشش کرتا۔ اسے ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ غزالہ یہاں کتنے شدید خطرے کی زد میں ہے، اور بات صرف غزالہ کی نہیں تھی، ہمارے دیگر ساتھی بھی مکمل طور پر لاچار تھے۔ اگر ہم کسی طرح کی گڑبڑ کرتے تو ان تینوں کے خلاف سخت کارروائی ہو سکتی تھی۔ میں نے ضروری سمجھا کہ اس سلسلے میں زری کے کانوں کی کھڑکیاں کھول دوں۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر بالائی عرشے پر چلا گیا۔ یہاں 2-3 مسلح افراد موجود تھے، لیکن اب وہ میری نقل و حرکت پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ زری مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپک کر آیا۔ اس کی زبان قینچی کی طرح چلنے لگی۔ اس نے 2 منٹ کے اندر اندر مجھے بتا اور سمجھا دیا کہ وہ کب، کیوں اور کیسے یہاں پہنچا ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے پہلے ہی صفدر اور گلسوم سے معلوم ہو چکی تھیں۔ آخر میں زری نے کہا، استاد صاحب، آپ یہ مت سمجھے کہ ہم یہاں کر بہت خوش ہوا ہے۔ ہم قسم کھاتا ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ ہم کو تو اپنی عزت کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کل رات ہم کو اس بدبخت مائیکل نے کمرے میں بلایا۔ ہم نے 2 گھنٹہ تک اس کا مالش کیا۔ ہمارا بازو بالکل شل ہو گیا۔ ہم سمجھتا تھا کہ اب ہم کو آرام فرمانے کا موقع ملے گا، لیکن اس بدبخت نے ہم کو فوراً ایک دوسرے کمرے میں ارسال کر دیا۔ اس کمرے میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا۔ یہاں 40-45 سالہ ایک دوہرے جسم کا فرنگن موجود تھا، بالکل گورا چٹا، جیسے سفید باندری ہوتا ہے۔ خود سے ہمارا خیال ہے کہ وہ جہاز کے چیف انجینئر کا بدبخت بیوی ہے۔ ایک تو وہ عورت، اوپر سے فرنگن۔ آپ ذرا اپنے دماغ سے سوچئے، ہم کو اس کا خدمت کرنا کتنا مشکل لگا ہوگا۔ ہمارا تو دل چاہتا تھا کہ پہلی فرصت میں اس کا گلا گھونٹ دے، لیکن وہ اپنا ٹانگیں گھٹنوں تک ننگا کیے بیٹھا تھا اور ہم سے فرماتا تھا کہ ہم اس کی پنڈلیوں کا مالش کریں۔ ہم خدا کا قسم کھاتا ہے، ہم نے صرف آپ کی خاطر سب ذلت برداشت کیا۔ وہ سفید باندری ہم سے مالش کراتا رہا، ساتھ ساتھ بیئر بھی پیتا رہا اور ہم کو گورتا رہا۔ اس نے ہمارے گالوں پر چٹکیاں بھی کاٹا اور سویٹ کابلی بولتا رہا۔ ہم کو بہت پریشانی لگ رہا استاد صاحب۔ اگر اس فرنگن نے ہم کو پھر سے بلایا نا اور ہمارے ساتھ دیدہ زیب، وہ نازیبا کہنا چاہ رہا تھا، دیدہ زیب حرکت کیا نا تو ہم چپ نہیں بیٹھے گا۔ جو ہمارا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کا بیڑا غرق فرما دے گا۔ بھائی اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری پیاری سی صورت دیکھ کر اسے کوئی اپنا چھوٹا یاد آ گیا ہو۔ کچھ بھی استاد صاحب، ہم اس فرنگن کو پنڈلی سے آ کے ہاتھ نہیں لگائے گا، اور اگر ہم کو لگانا ہی پڑا تو پھر ہم اس کے گلے پر ہاتھ لگائے گا اور گھونٹ دے گا کم بخت کا گلا۔ زری گل کچھ دیر تک منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا رہا۔ اس کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو پھر میں نے پوچھا، رات تم مائیکل کے پاس تھے؟ ہاں، 2-3 گھنٹے وہیں رہا تھا۔ وہاں پروفیسر تو نہیں تھا؟ ایک دم زری کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ دل گرفتہ لہجے میں بولا، ہاں پروفیسر بھی وہیں تھا۔ خواہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہا ہے یہ مائیکل خنزیر کا بچہ۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہ پوچھے جی کہ کیا نہیں ہوا، اشر خراب کر دیا ان لوگوں نے پروفیسر کا۔ جس وقت اس کے بعد زری گل نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ ہے۔ جس وقت مائیکل زری سے مالش کروا رہا تھا، پروفیسر کو وہاں آیا گیا۔ مائیکل نے پروفیسر کو بڑے احترام سے صوفے پر بٹھایا، حال چال دریافت کیا اور پھر اس سے پوچھنے لگا کہ آپ کیا پئیں گے۔ پروفیسر نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ مائیکل نے اصرار کر کے دودھ منگوا لیا۔ یاد رہے کہ یہ ساری کارروائی مائیکل کے اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ اس سے ملحقہ ایک دوسرے اپارٹمنٹ میں تھا۔ پروفیسر نے مائیکل کے اصرار پر دودھ کا گلاس پی لیا۔ مائیکل نے کہا، پروفیسر ڈیئر، کچھ اور پیجیے۔ ملازم ایک اور گلاس لے آیا۔ پروفیسر نے مائیکل کے اصرار پر وہ بھی پی لیا۔ اس کے بعد مائیکل نے ایک اور گلاس منگوایا۔ یہ بھی پروفیسر کو زبردستی پلایا گیا۔ پروفیسر کا دل متلانے لگا، لیکن مائیکل کسی طرح ٹلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک کے بعد دوسرا گلاس منگوا لیتا۔ 5واں گلاس پینے کے بعد پروفیسر نے قے کر دی، مگر اس کی خطا معاف نہیں ہوئی۔ اسے دودھ پلانے کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔
پروفیسر نے ہاتھ جوڑے، منتیں کی، لیکن کچھ بھی کارگر نہ ہوا۔ پروفیسر پینے سے انکار کرتا تو اس کے سر پر کھڑا محافظ ریوالور کے وزنی دستے سے اس کے سر پر ضرب لگاتا۔ یہ ضرب یوں لگائی جاتی تھی کہ خون نہ بہے اور تکلیف بھی زیادہ ہو۔ پروفیسر کی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جتنا دودھ پیتا تھا اتنا ہی باہر نکل آتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور قے کر کر کے اس کا گلا رند گیا۔ وہ رو رہا تھا مگر اس کا رونا دھونا بیکار تھا۔ آخر کو وہ نیم بے ہوش ہو کر ایک طرف لڑک گیا۔ مائیکل نے اپنے کارندوں سے کہا کہ پروفیسر ڈیئر شاید سیر ہو گئے ہیں، باقی کا دودھ رکھ لیں، یہ کل پئیں گے۔ پروفیسر کے بارے میں زری کی یہ اطلاع سن کر مجھے خاصا دکھ ہوا۔ مجھے کل صبح ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ پروفیسر کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ میرے لیے زیادہ دکھ کی بات یہ تھی کہ پروفیسر بے خبری میں میرے ہی ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ وہ بیٹی سے مل کر واپس آ رہا تھا۔ سیڑھیوں کے قریب پہرے دار کو دیکھ کر اس نے چھپنے کی کوشش کی تھی۔ اسی کوشش کا سبب میں چوکنا ہو گیا اور پروفیسر مجھ سے بچنے کے لیے بھاگ نکلا۔ چند روز پہلے بھی جب شائستہ نے فائرنگ کے دوران پروفیسر کو بچانے کی کوشش کی تھی تو مائیکل باپ بیٹی پر بہت ناراض ہوا تھا، اور میری اطلاع کے مطابق نہ صرف اس نے پروفیسر کو برا بھلا کہا تھا بلکہ شائستہ سے بھی خفا ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی یوں لگتا تھا کہ یہ سوٹڈ بوٹڈ آدم خور نفسیاتی مریض بھی ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دکھ دے کر اور انہیں تکلیف دے طریقے سے حیران کر کے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ میں نے زری سے پوچھا کہ پروفیسر اب کہاں ہے؟ خواہ اسی اپارٹمنٹ میں، رات کو ہم اسی کے پاس سویا تھا، شاید اس کو نیند کا گولی مولی کھلایا گیا تھا، وہ سارا رات نیم بے ہوش پڑا رہا۔ میں زری کے بتائے ہوئے اپارٹمنٹ میں پہنچا۔ اسی اپارٹمنٹ کے ایک حصے میں نے ٹی وی اسکرینیں دیکھی تھیں اور ان کے سامنے آپریٹر کو بیٹھے دیکھا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو پروفیسر سامنے ہی نظر آ گیا۔ وہ ایک اجلے بستر پر نیم دراز تھا۔ اس کے سرہانے ٹیبل پر سیب اور انار رکھے تھے۔ چند فٹ کے فاصلے پر مائیکل بھی کرسی پر براجمان تھا۔ میں اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر مائیکل کے شیطانی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مائیکل، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ پروفیسر کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کچھ خاص تو نہیں ہوا، بس کھانے پینے میں تھوڑی سی بے احتیاطی ہو گئی تھی۔ اب تو جناب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہ تو کئی ہفتوں کے بیمار نظر آ رہے ہیں۔ تم خواہ مخواہ پروفیسر کی فکر میں دبلے ہونے کی کوشش مت کرو، یہ بالکل ٹھیک ہے، بس رات کو تھوڑی سی بد پرہیزی ہو گئی تھی۔ شائستہ نے 2-3 بار کہا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے پروفیسر ڈیئر دودھ پیتے ہیں۔ میں نے کہا چلو اتنے دن سے نہیں پیا، آج جی بھر کر پی لیں گے۔ میں نے تھوڑا زیادہ ہی منگوا لیا۔ پروفیسر بھی جوش میں تھے، بس پیتے چلے گئے۔ بعد میں طبیعت ناساز ہو گئی۔ دیکھو ارادوں کے کتنے پکے ہیں، ابھی کہہ رہے تھے باقی کا دودھ منگواؤ، میں پیوں گا۔ میں نے دیکھا دودھ کا نام سن کر ہی پروفیسر کے چہرے پر متلی کے آثار نمودار ہو گئے۔ پروفیسر نحیف آواز میں بولا، خدا کے لیے میرے سامنے بات مت کرو، میرا معدہ الٹ جائے گا۔ یہ شراب تو نہیں ہے ڈیئر پروفیسر، دودھ ہے۔ دودھ جیسے حلال مشروب سے ایک مسلمان کو ایسی بیزاری نہیں دکھانی چاہیے، بہت بری بات ہے یہ۔ پروفیسر نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو قطرہ قطرہ اس کی آنکھوں کے گوشوں سے رسنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ پروفیسر کے کان کے پاس ایک جگہ تھوڑا سا خون جمع ہوا ہے۔ زری کی یہ اطلاع بالکل درست تھی کہ رات کو زبردستی گلاس دودھ پلانے کے دوران پروفیسر کو زدوکوب بھی کیا گیا تھا۔ مائیکل، تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ پروفیسر ڈیئر کے مرتبہ اور حیثیت کو مد نظر رکھ کر ہو رہا ہے۔ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو پھر یقیناً تمہیں دماغی علاج کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر میں اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا۔ دوسری بار پروفیسر سے میری ملاقات شام کو ہوئی۔ میں اسے دیکھنے گیا۔ وہ اسی طرح بستر پر لیٹا ہوا تھا اور خزاں رسیدہ پتے کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ لوگوں میں شفا بانٹنے والا آج خود مسیحائی کا طلبگار تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے غمزدہ چہرے پر کچھ اور بھی غم نظر آنے لگا۔ شاہ جہان، یہ شخص مجھے مار کر چھوڑے گا۔ آج سونے سے پہلے یہ پھر مجھے دودھ پلائے گا۔ پلیز تو مجھے کہیں سے نیند کی 2-3 گولیاں لا دو۔ میں رات ہونے سے پہلے سو جانا چاہتا ہوں۔ میں گہری نیند میں ہوں گا تو شاید یہ لوگ مجھے نہ جگا پائیں۔ پلیز میری مدد کرو۔ پروفیسر کی حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ انسان بھی کتنا بے بس ہے۔ اسے سزا دینے کے لیے دہکی ہوئی سلاخوں اور کوڑوں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی نہایت دل پسند چیزوں کے ذریعے بھی اسے زندہ درگور کیا جا سکتا ہے۔ میں نے پروفیسر کو تسلی دی اور کہا کہ میں اس کے لیے خواب آور دوا کا انتظام کرتا ہوں۔ میں پروفیسر کے کمرے سے نکل کر ٹہلتا ہوا کلینک گیا۔ یہاں سلیپنگ پلس کی ایک شیشی موجود تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے دوا لینے پر کمپاؤنڈر کسی طرح کا اعتراض نہیں کرے گا۔ جہاز کا عملہ مجھے خصوصی اہمیت دینے لگا تھا، خاص طور سے جب سے میں مائیکل کے ہمراہ خصوصی ساتھی کی حیثیت سے محبت کے جزیرے پر رات گزار کر آیا تھا۔ میری حیثیت مسلمہ ہو گئی تھی۔ میں کلینک میں داخل ہو کر مطلوبہ الماری تک پہنچا، لیکن مایوسی ہوئی۔ سلیپنگ پلز وہاں موجود نہیں تھی۔
میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر پلس کہیں نہیں ملی، حالانکہ آج دوپہر ہی میں نے وہ پلس الماری میں رکھی دیکھی تھی۔ میں نے کمپاؤنڈر سے پوچھا۔ یہ اطالوی شخص بے حد کمگو تھا۔ اس نے مختصراً نفی میں جواب دیا۔ اسے بھی پلس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ میں سوچتا ہوا باہر آ گیا۔ کلینک سے چند قدم کے فاصلے پر ہی زری گل سے مدبھیڑ ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں۔ میں نے اسے تفصیل بتائی۔ پروفیسر کی پتلی حالت کا سن کر وہ بھی افسردہ ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا، ابھی 2-3 گھنٹے پہلے میں نے نیند کی گولیاں دیکھی تھیں یہاں پر، اب نہیں مل رہی۔ کمپاؤنڈر بھی بے خبر ہے۔ اچانک زری کے چہرے پر رنگ سا کے گزر گیا۔ استاد صاحب، کہیں وہ گولی شائستہ بی بی تو نہیں لے گیا؟ ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے ہم نے اس کو کلینک سے نکلتے دیکھا تھا۔ اس نے کندھوں پر نیلا شال لے رکھا تھا۔ او خدایا! استاد صاحب، ہم کو پورا یقین ہے، پورا یقین ہو گیا ہم کو۔ کس بات کا؟ یہی کہ وہ گولی مولی شائستہ بی بی لے کر گیا ہوگا۔ زری کی آنکھیں حلقوں میں گول گول گھوم رہی تھیں۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ میرے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ ہم یہ ایسے کہہ سکتا ہے کہ وہ بہت پریشان لگتا تھا۔ ہم نے دیکھا اس کا آنکھ رو رو کر آڑو کے مافک سوجا ہوا تھا، بالکل نیم پاگل سا نظر آ رہا تھا وہ۔ اس کے ارادے میں ضرور کوئی خرابی ہے استاد صاحب، خو ہم سچ کہتا ہے، آپ اس کا پتہ کرو، کہیں وہ کوئی الٹا سیدھا کام نہ کر جائے۔ زری گل بے شک اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہتا تھا، مگر اس میں شک نہیں کہ ارد گرد کے حالات پر اس کی گہری نظر رہتی تھی۔ اس کے اکثر تجزیے درست ثابت ہوتے تھے۔ میں اور زری سیڑھیاں چڑھ کر بالائی عرشے پر پہنچے۔ اب شام کے جھٹپٹے میں آسمان پر اکا دکا تارے نظر آنے لگے تھے۔ مائیکل اور شائستہ کا اسپیشل اپارٹمنٹ چند گز کے فاصلے پر نظر آ رہا تھا، مگر ہم اس کے اندر نہیں جا سکتے تھے۔ دروازے پر مسلح پہرے دار موجود تھا، اور اگر نہ بھی ہوتا تو اندر داخل ہونا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ اچانک زری کی نگاہ عرشے کے آخری حصے کی طرف اٹھ گئی۔ وہ چیخ پڑا، استاد صاحب، شائستہ بی بی تو شاید وہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا نیلی شال اور سفید قمیص کی جھلک دور سے ہی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ عرشے پر لگی ایک رنگ دار چھتری کے نیچے کرسی پر ساکت بیٹھی تھی۔ سامنے میز پر چائے کے برتن رکھے تھے۔ اس کے خوبصورت بال سمندری ہوا کے جھونکوں سے منتشر ہو رہے تھے، مگر وہ انہیں سنبھالنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ میں دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اوپر عرشے پر پہنچ گیا۔ یہاں ہوا کافی تیز تھی اور سمندر دور تک نظر آتا تھا۔ غزالہ کی ہدایت پر میں نے آنکھ سے پٹی اتار دی تھی اور سن گلاسز کا استعمال کر رہا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ شائستہ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں کانپ گیا۔ اس کا چہرہ خرابہ نظر آ رہا تھا۔ آنکھیں اس خرابے میں 2 ویران کھنڈروں کی طرح تھیں۔ وہ خشک لبوں کو حرکت دے کر بولی، بیٹھیے۔ میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان ہیں؟ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو لڑک گئے۔ آپ ڈیڈی سے ملتے ہیں نا؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ جی؟ میرا پیغام ان تک پہنچا دیجیے گا، ان سے بولیے گا میں نے آپ کو بہت دکھ دیے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ یہ بات تو آپ خود بھی اپنے ڈیڈی سے کہہ سکتی ہیں۔ مجھے ان سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ چلیں آج نہ صحیح، کل صحیح، 10 دن بعد صحیح، آخر کبھی تو ملاقات ہوگی۔ اتنا مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں ہوگی بھی کہ نہیں۔ آنسو اس کی آنکھوں کے بند توڑ کر ریلے کی طرح بہہ نکلنا چاہتے تھے۔ ایک خونخوار منیامی چند گز کے فاصلے پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ شائستہ نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ شاید وہ خوفزدہ تھی کہ اس کے آنسو بہہ نکلیں گے اور منیامی انہیں دیکھ لے گا۔ میں نے شائستہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہوا کہ آپ اپنے ڈیڈی سے دوبارہ ملنے کے سلسلے میں اتنی مایوس کیوں ہیں؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ خواب آور گولیاں آپ نے کہاں رکھی ہیں؟ وہ بری طرح چونک گئی۔ مسز شائستہ، مسائل کا جو حل آپ سوچ رہی ہوں یہ اکثر غلط ہے۔ آپ مشکلات سے فرار چاہ رہی ہیں۔ آپ کا یہ فرار آپ کے ڈیڈی کو زندہ درگور کر دے گا۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ تو وہ پہلے کون سا زندہ ہیں؟ ان کو بے عزت کیا جا رہا ہے، بے رحمی سے اذیت دی جا رہی ہے۔ میرے ڈیڈی کو تنکے سے حقیر کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ میری وجہ سے، صرف میری وجہ سے۔ میں ہی نہیں رہوں گی تو ڈیڈی کی مجبوریاں بھی نہیں رہیں گی۔ میری موت ہی ڈیڈی کے دکھوں کا علاج ہے۔ اس نے روتے روتے سر میز سے ٹکا دیا۔ اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی اس نے گولیاں وغیرہ کھانے کی حماقت نہیں کی ہے، مگر وہ اس حماقت کے لیے پوری طرح تیار نظر آتی تھی۔ شائستہ، حالات بے شک مشکل ہیں، لیکن تم اس کا اثر ضرورت سے کچھ زیادہ ہی لے رہی ہو۔ میں سب جانتی ہوں۔ رات اپنے بیڈ روم میں اپنے ڈیڈی کی آوازیں سنتی رہی ہوں۔
وہ ساتھ والے اپارٹمنٹ میں روتے رہے ہیں، وہ بار بار قہر کرتے رہے۔ مجھے سب پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انہیں آخری حد تک ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سب کا سبب میں ہوں۔ نہ میں رہوں گی تو مائیکل کے سینے میں ٹھنڈ بھی پڑ جائے گی اور ڈیڈی کی مصیبتیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ لیکن آپ کی اس بے وقوفی سے وہ جس نئے عذاب میں مبتلا ہوں گے اس کے بارے میں آپ کچھ جانتی ہیں؟ وہ جو آپ سے دوری برداشت نہیں کر سکتے، آپ کا نہ ہونا کیسے برداشت کریں گے؟ پھر میں کیا کروں؟ مجھ سے ڈیڈی کی توہین اور تکلیف مزید برداشت نہیں ہوتی۔ میں انہیں ہر مجبوری سے آزاد کر دینا چاہتی ہوں۔ دیکھیں شائستہ، خودکشی ایک سنگین جرم ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ 3 قتل بھی کریں گی۔ آپ کے جسم میں جو معصوم زندگی ہے اس کا بھی خون آپ کی گردن پر ہوگا۔ پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں، آپ ایک اور شخص کو بھی جان سے مار دیں گی، اور وہ ہوں گے آپ کے پیارے پاپا۔ اللہ نہ کرے کہ اس کی نوبت آئے، لیکن مجھے 95% یقین ہے کہ آپ نے زندگی سے منہ موڑا تو وہ بھی موت کو گلے لگا لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مائیکل کو مارنے ہی کی کوشش میں زندگی ہار بیٹھیں۔ میں بڑی نرمی اور ہمدردی سے شائستہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے اشتعال میں معمولی سا فرق محسوس ہونے لگا۔ وہ روتے ہوئے بولی، مسٹر شاہ جہان، آخر ڈیڈی ایسے کیوں ہیں؟ وہ کیوں اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ کبھی کبھی تو مجھے ان پر غصہ آنے لگتا ہے۔ کیوں وہ مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑ دیتے؟ جو میری قسمت میں لکھا ہوا وہ میرے ساتھ ہو کر رہنا ہے۔ وہ کیوں میری مشکل کو اپنے دل و دماغ کا روگ بنا رہے ہیں؟ وہ جب مائیکل کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں تو میرا دل خون ہو جاتا ہے۔ وہ اس کا حکم یوں مانتے ہیں جیسے یہ خدائی حکم ہو۔ مائیکل انہیں گھٹیا ترین کاموں پر آمادہ کرتا ہے اور وہ آمادہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مائیکل کے کہنے پر انہوں نے برش سے قالین تک صاف کیے۔ مجھ سے سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ کاش وہ اصرار کر کے اس جہاز پر سوار نہ ہوئے ہوتے، وہیں پاکستان میں رہ گئے ہوتے۔ میں شائستہ کی ذہنی کیفیت کچھ سمجھنے لگا تھا، اور جب کسی کی ذہنی کیفیت کا پتہ چل جائے تو پھر اس کو قائل کرنا قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ میں شائستہ کے ساتھ 10-15 منٹ مصروف گفتگو رہا۔ میں نے اسے ڈرامائی انداز میں یقین دلایا کہ نہ صرف پروفیسر کے رویے میں نمایاں تبدیلی ہوگی بلکہ حالات بھی بڑی تیزی سے تبدیل ہوں گے۔ میں نے شائستہ سے کہا، دیکھیں، آپ مجھے صرف 2 روز کی مہلت دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے پاپا کو ایک بدلا ہوا شخص، آپ اپنے باپ کو ایک بدلا ہوا شخص پائیں گی۔ آپ کو ان کے حوالے سے کوئی ایسا منظر نظر نہیں آئے گا جس سے آپ کو شرمندگی ہو۔ اس کے علاوہ یہ مایوس کن حالات بھی بس چند دن کے مہمان ہیں، یہ سب کچھ بدلنے والا ہے۔ میرے مسلسل سمجھانے بجھانے کے نتیجے میں شائستہ قدر نارمل نظر آنے لگی۔ میری طرف سے خواہ فکر مند نہ ہو، میں کچھ کرنے نہیں جا رہی۔ مگر میں اتنی آسانی سے اس کی بات پر یقین کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ سلیپنگ پلز مجھے واپس دے۔ پہلے تو وہ انکار کرتی رہی اور پس و پیش سے کام لیتی رہی۔ آخر میرے مسلسل اصرار پر وہ میرے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں آئی اور گولیوں والی شیشی مجھے واپس کر دی۔ بہرحال مجھے شک رہا کہ اس نے زیادہ نہیں تو 2-4 گولیاں ضرور اپنے پاس رکھی ہیں۔ ایک کامیاب مشن کے بعد میں نیچے زری گل کے پاس واپس آ گیا۔ وہ ایک کیبن کی اوٹ میں نیم دراز بڑی بے قراری سے میرا منتظر تھا۔ کچھ پتہ چلا استاد صاحب؟ کس چیز کا؟ گولیوں کا۔ ہاں، گولیوں کا پتہ چل گیا، اور گولیوں والی کا بھی۔ وہ بیچاری کافی دکھی ہو رہی ہے، بہت مشکل سے سنبھالا دیا میں نے اسے، لیکن ابھی صرف 50-60% ہی درست سنبھلی ہے۔ مگر جناب، گولیاں تو آپ لے آئے ہیں نا؟ جس نے مرنے کا ارادہ کر لیا اس کے پاس 101 راستے ہوتے ہیں۔ بہرحال امید ہے کہ کوئی ناخوشگوار بات نہیں ہوگی۔ زری کے ہاتھ میں زیتون کے تیل کی شیشی نظر آ رہی تھی۔ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ وہی مصیبت ہے جی، اب ایک اپشی فورم مین نے ہم کو مالش کے لیے بلایا۔ پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا جو اللہ نے ہم کو یہ مصیبت دکھایا۔ ادھر ہمارا پشاور میں کسی کو پتہ چل جائے نا کہ ہم انگریزوں کا مالش کرتا رہا ہے تو سب ہم پر تو کرے گا۔ ہم کو تو علاؤالدین کا وہ فلم یاد آنے لگا جس میں اس نے ایک ذلیل نوکری سے تنگ آ کر خودکشی کا کوشش کیا تھا۔ اگر تم کو ایسی کوشش کرنا چاہو تو میں مدد کر سکتا ہوں۔ کہ نیند کی گولیاں حاضر ہیں؟ شاید ہم کا ہی لیتا اگر گلسم کا خیال نہ ہوتا۔ ویسے بھی کل ہم نے مائیکل سے جو بات سنا ہے اس نے دل میں تھوڑا بہت امید پیدا کی ہے۔ کیا بات؟ کل جب مائیکل کہ ہم گینڈے جیسے پنڈے پر مالش کر رہا تھا تو وہ بولا کہ بس 3 دن بعد ہم خشکی پر ہوگا۔ زری کی اطلاع واقعی اہم تھی، مگر سوال یہ تھا کہ زری تو انگلش جانتا نہیں تھا۔ اس نے مائیکل کی بات کیسے سمجھی؟ جب میں نے یہی بات زری سے پوچھی تو وہ بولا، استاد صاحب، ہم آپ کا شاگرد ہے، اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہے ہم کو بیچ کا پتہ ہے۔ بیچ وہی ہوتا ہے نا جہاں فرنگی لوگ ننگا نہاتا ہے اور خوچے اپنے پیچھا کر کے آسمان کی طرف دھوپ میں لیٹا رہتا ہے۔
میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ مائیکل نے ہم کو بتایا کہ بیچ یا کوسٹ اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اس نے 3 انگلیاں کڑی کی اور ساتھ میں ڈیز کہا، یعنی 3 دن بعد ہم ساحل پر ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس نے کچھ اور کہا ہو، مثلاً یہ کہ ساحل پر جا کر وہ تم سے 3 دن مالش کرائے گا اور باقی 3 دن تمہیں چیف انجینئر کی موٹی تازی بیوی کی مالش کرنی پڑے گی۔ خدا کے لیے استاد صاحب، ہمارے سامنے اس پلپلی فرنگن کا ذکر مت کرو، ہمارا پتا منہ کو آنے لگتا ہے۔ پتا منہ کو نہیں آتا، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جب دل خراب ہو تو سب کچھ منہ کو آ جاتا ہے استاد صاحب۔ باقی یہ سب ہم آپ کو ابھی بتاتے کہ اگر اس فرنگن نے ہم سے اپنی پنڈلیوں سے آگے جانے کو کہا تو ہم قاتل بننے سے گریز نہیں فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، اگر تمہاری اطلاع واقعی درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں ہم افریقہ کے کسی کنارے کو چھو سکتے ہیں۔ خدا کرے ایسا ہی استاد سے۔ ہم کو تو چاروں طرف سمندر دیکھ دیکھ کر عاجزی ہو گیا ہے، جی چاہتا کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر ہم گانا گانا شروع کر دیں۔ زندگی جا چھوڑ جا پیچھا ہمارا، ہم تو انسان بھی ہے پتھر تو نہیں ہے۔ زندگی کی جگہ سمندر کا لفظ لگا لو تو یہ گانا زیادہ فٹ بیٹھے گا۔ زری نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، رات کو ہم سونے کی کوشش کر رہا تھا، کچی پکی نیند میں اچانک ہم کو یوں لگا جیسے سائیں علی کمرے میں داخل ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بوری تھا، کہنے لگا، زری گل، ہم تمہارے لیے نسوار لے کر آیا ہے، پشاور کا اصلی مسالے والا نسوار، تمہارا جی خوش ہو جائے گا۔ ہم نے پوچھا، سائیں جی ابھی ہمارا کتنا مشکل باقی رہ گیا، ہم اپنے وطن کب واپس لوٹے گا؟ تو وہ بولا، تمہارا ستارہ بھی گردش سے نہیں نکلا، ہم نے اپنے 100 موکلوں کو حکم دیا کہ وہ تمہارے ستارے کو باقاعدہ کھینچ کھانچ کر گردش سے نکالنے کی کوشش کرے گا، بالکل جیسے دلدل میں پھنسی ہوئی بیل گاڑی کو زور لگا کر نکالا جاتا ہے۔ ہم نے پوچھا، سائیں جی پھر بھی کتنا دیر لگے گا؟ تو وہ بولا، جب تمہارا یہ نسوار کا بوری ختم ہو جائے گا تو تمہارا مشکل بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر ہونا کیا تھا جی، ہم ساری رات کچی پکی نیند میں رہا، ہم کو یوں لگا کہ ہم مٹیاں بھر بھر کر نسوار اپنے منہ میں رکھتا رہا ہے اور بوری جلد سے جلد ختم کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ سائیں علی دوبارہ تشریف نہیں لایا؟ وہ تو بس ایک خیال تھا جی، وہ جس طرح وحید مراد صاحب کا گانا ہے نا، بھولی ہوئی داستاں گزرا ہوا خیال ہوں میں۔ زری گل نے بیٹھے بیٹھے سائیں علی کی یاد دلا دی۔ معلوم نہیں تھا کہ وہ اور سروج کہاں اور کس حال میں تھے۔ سائیں سے آخری ملاقات لاہور میں ہوئی تھی، جب اس نے غزالہ کے حوالے سے رات 11:40 پر کسی زلزلے کی پیشن گوئی کی تھی، اور ہم سب مائیکل جیسی آدم خور مصیبت کا شکار ہو کر اس بحری جہاز پر آن پہنچے تھے۔ آج تک اس سے پہلے ہم جہاں کہیں بھی گئے تھے، سائیں کسی پرچھائی کی طرح ہمارے پیچھے ہی آ گیا تھا، اور اگر کبھی نہیں آیا تھا تو اپنی موجودگی کا اس نے احساس ضرور دلایا تھا، لیکن اس بار ایسا کوئی چمتکار نہیں ہوا تھا اور نہ ہی امید تھی کہ ہوگا۔ میں پروفیسر سے ملنا چاہتا تھا۔ میں اپارٹمنٹ میں پہنچا تو دروازے پر مسلح پہرے دار موجود تھا۔ اپارٹمنٹ کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں، اندر سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جوزف سے میں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ پروفیسر صاحب سو رہے ہیں۔ میرا ملنا ضروری ہے، باس نے سختی سے ہدایت کر رکھی ہے، انہیں سونے دیا جائے۔ میں سنگن لینے کی کوشش کرتا رہا۔ اپارٹمنٹ کے اندر کسی طرح کی سرگرمی نظر نہیں آئی۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد میں واپس آ گیا۔ میں نے یہی اندازہ لگایا کہ پروفیسر چونکہ کل ساری رات کا جاگا ہوا تھا، لہٰذا آج بغیر سلیپنگ پلس کے ہی سو گیا ہے۔ پروفیسر سے اگلی ملاقات دوسری صبح ہوئی۔ وہ عرشے پر موجود تھا، شب خوابی کے لباس میں تھا اور بہت تھکا ماندہ نظر آتا تھا۔ وہ بے دم سا ہو کر میرے پاس ایک تختے پر بیٹھ گیا۔ ہاں پروفیسر، کیا حال ہے؟ بس کچھ نہ پوچھو، یہ مائیکل مجھے مار کر ہی چھوڑے گا۔ میں نے دیکھا کہ پروفیسر کے گال اور گردن پر 2 سرخ نشانات سے نظر آ رہے ہیں۔ غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ یہ لپسٹک سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے۔ رات کو کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ اس بدبخت نے ایک فحاشہ میرے کمرے میں بھیج دی تھی۔ رات بھر اس نے میرا جینا دوبھر کیے رکھا۔ وہ ہر طرح سے مجھے ذہنی و جسمانی اذیت پہنچا رہا ہے۔ اب ذرا سوچو، میری بیٹی کی عمر کی لڑکی مجھ سے واہیات باتیں کرے اور میرے ساتھ سونے پر اصرار کرے تو میری کیا حالت ہوگی؟ میں قسم کھاتا ہوں شاہجہان، اگر چند روز میرے ساتھ یہ اور سب کچھ ہوتا رہا نا تو میں ضرور پاگل ہو جاؤں گا۔ پروفیسر نے جو تفصیل بتائی اس سے معلوم ہوا کہ رات پروفیسر کی منت سماجت پر مائیکل نے دودھ سے تواضع کرنے والی سزا تو معطل کر دی تھی، مگر اس کے بدلے میں ایک اور سزا مسلط کر دی تھی، اور پروفیسر کے لیے یہ سزا بھی کچھ کم اذیتناک نہیں تھی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے رہے ہیں، پروفیسر ایک مذہبی شخص تھا۔ اکثر اس کے ہاتھ میں تسبیح نظر آتی تھی اور وظائف اس کے ہونٹوں پر رہتے تھے۔ ایسے شخص کو ایک پٹاخہ قسم کی کم عمر لڑکی کے ساتھ کمرے میں بند کر دیا گیا تھا
اور یقیناً لڑکی کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ پروفیسر کی پارسائی پر حملے کر کے ہر طرح سے اسے ٹارچر کرے۔ میں نے دیکھا کہ پروفیسر کا رنگ ہلدی ہو رہا ہے اور اس کا جسم ہولے ہولے کانپتا جا رہا ہے۔ پروفیسر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر ایک دم سہم کر خاموش ہو گیا۔ وہ برج کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ مجھے مائیکل نظر آیا۔ اس کے ساتھ ہی جہاز کا شرابی کپتان جم تھا۔ دونوں جہاز کے مستول کی طرف جا رہے تھے۔ مائیکل کا سیاہ رنگ فولاد کے مانند دمک رہا تھا۔ وہ ایک مہذب درندہ تھا جو 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر چشمہ لگائے خرامہ خرامہ چلا جا رہا تھا۔ وہ جب نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو پروفیسر کی جان میں جان آئی۔ پروفیسر، آپ مائیکل سے اس قدر خوفزدہ کیوں رہتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کا ہراس آپ کی بیٹی کا حوصلہ بھی پست کر دے گا؟ اسے تو آپ سے بھی زیادہ حوصلہ اور ہمت کی ضرورت ہے، کیونکہ اسے دن رات مائیکل کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ گزر بسر کرنی پڑتی ہے۔ اسے نفسیاتی طور پر بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ میں کیا کروں؟ میں اپنی شائستہ سے دور نہیں رہ سکتا، اور اس کے قریب رہنے کے لیے ضروری ہے کہ میں مائیکل کی کسی بات پر اختلاف نہ کروں۔ میں نے ذرا بیزاری سے کہا، اختلاف کرنا اور بات ہے پروفیسر، خود کو کسی کے قدموں میں گرا دینا اور بات۔ باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ شائستہ سے دور نہیں رہ سکتے، یہ بھی بلند ہمتی کی نشانی نہیں ہے۔ آپ خدا پر بھروسہ رکھنے والے شخص ہیں۔ آپ کو شائستہ کے سلسلے میں اس قدر پریشانی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ سچ جانو شاہ جہان، میں نے پچھلے 20 سالوں میں شاید ایک دن کے لیے بھی اپنی بیٹی کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کیا۔ اب اسے مہینوں یا برسوں کے لیے خود سے جدا کر دوں، یہ سوچ کر ہی میری سانس رکنے لگتی ہے۔ پروفیسر، آپ شائستہ کو ایک دن کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کرتے نا؟ لیکن کل رات کو وہ آپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہونے جا رہی تھی۔ پروفیسر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سلیپنگ پلس کی شیشے نکال لی۔ شائستہ کل رات خودکشی کرنے لگی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ تھی وہ گولیاں جو میں نے زبردستی اس سے لی ہیں۔ کانپتا ہوا پروفیسر کچھ اور بھی لرزہ براندام ہو گیا۔ اس نے شیشی میرے ہاتھ سے لے لی اور دیکھتا چلا گیا۔ کل شام جب میں آپ کے لیے نیند کی دوا لینے گیا تو یہ شیشی الماری سے غائب تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ شیشی شائستہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی میں نے پروفیسر کو بتا دیا۔ پروفیسر بالکل نڈھال سا ہو گیا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ تھوڑے سے توقف کے بعد میں نے کہا، پروفیسر، اگر آپ اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے نہیں کھونا چاہتے تو پھر خود کو سنبھالیے۔ مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اگر شائستہ آپ کو اسی طرح مائیکل کے ہاتھوں بے عزت ہوتے دیکھتی رہی نا تو وہ اپنی جان لے لے گی۔ میں اس کا نفسیاتی مسئلہ بڑی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ موجودہ حالات اسے دکھ تو دیتے ہیں، لیکن وہ ان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی محسوس کیا کہ وہ بڑی سے بڑی آفت کو بھی قبول کر لے گی۔ اگر کوئی بات اس کی برداشت سے باہر ہے تو وہ مائیکل کے ہاتھوں آپ کی مسلسل توہین اور رسوائی ہے۔ یہ سب کچھ اس کی روح کو چھیڑ ڈالتا ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ آپ نے اپنے دل و دماغ پر مائیکل کا جو بے پناہ خوف طاری کر رکھا ہے نا، اسے اتار پھینکیں۔ مائیکل کے سامنے آپ کی حد سے بڑھی ہوئی عاجزی اور بات بات پر منت سماجت کا رویہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچائے گا اور نہ ہی شائستہ کو۔ الٹا یہ سب کچھ آپ کی جگہ ہنسائی کا سبب بنے گا اور مائیکل کی آپ پر سختی بڑھتی چلی جائے گی۔ تم ایک بیٹی کے باپ نہیں ہو نا، اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تمہیں کیا معلوم کہ مجھ جیسے بد نصیبوں کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں۔ میں بیٹی کا باپ نہیں ہوں، لیکن آپ کا دکھ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں اور اس درد کو بھی سمجھ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ شائستہ کے کسی غلط قدم کی وجہ سے آپ کے حصے میں جو آ سکتا ہے۔ آپ کو یہی ڈر ہے نا کہ آپ کی حکم عدولی کی سزا شائستہ کو ملے گی، وہ مائیکل کی صفاقی کا نشانہ بنے گی اور اسے جان کا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ کم از کم چند ماہ تک تو اس قسم کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شائستہ مائیکل کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ہونے والے بچے کا مائیکل کو بہت چاؤ ہے اور وہ اس سلسلے میں بہت محتاط بھی ہے۔ اپنے ہونے والے بچے کی زندگی کے لیے وہ کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ مائیکل جیسے درندہ صفت لوگوں کی نفسیات بہت عجیب ہوتی ہے۔ یہ کئی معاملات میں بہت حساس بھی واقع ہوتے ہیں۔ میں نے غور سے پروفیسر کے تاثرات دیکھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری بات کسی حد تک اس کے دل کو لگی ہے۔ میں نے قریباً آدھا گھنٹہ اس سے بات چیت جاری رکھی۔ یہ بات میں نے اچھی طرح اس کے ذہن میں ڈال دی کہ اگر وہ شائستہ کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو پھر اسے حالات کا مقابلہ حوصلے اور باوقار طریقے سے کرنا ہوگا۔ باوقار طریقے سے اذیت برداشت کر دینا یا جان دے دینا اور بات ہے، لیکن ایک ظالم کا سامنے سرنگوں ہونا اور اس کے قدموں میں گر کر رسوا ہونا اور بات ہے۔ میں نے اپنی گفتگو میں 2-3 بار قدموں میں گرنے کا ذکر کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پروفیسر کو مائیکل کا وہ ذلت آمیز سلوک یاد آ جائے جب اس نے پروفیسر کو نہ صرف اپنے جوتے چاٹنے پر مجبور کیا تھا بلکہ اس شرمناک منظر کی تصویر
بھی اتار لی تھیں۔ معلوم نہیں پروفیسر کو وہ بات یاد آئی یا نہیں۔ بہرحال اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ میری باتوں نے اس پر گہرا اثر کیا ہے۔ ہماری گفتگو کے دوران میں پروفیسر کی نگاہ گاہے بگاہے سلیپنگ پلس کی شیشی پر چلی جاتی تھی اور اس کی آنکھوں میں بے پناہ اندیشے امنڈ آتے تھے۔ اچانک ایک لڑکی کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ یہ دبلی پتلی اطالوی لڑکی تھی۔ اس سے پہلے میں نے اسے صرف ایک آدھ باری جہاز پر دیکھا تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا اس کا نام سوزی تھا اور وہ جہاز کے اس حصے میں رہتی تھی جہاں جہاز کی خفیہ فورس 20 عدد کمانڈوز اور ZPU-4 گنوں کی صورت میں موجود تھی۔ یہ لڑکی خفیہ فورس کے ارکان کے دل بہلاوے کے لیے جہاز پر موجود تھی۔ وہ لٹکتی مٹکتی ہمارے پاس پہنچی۔ اس نے براؤن نیکر پہن رکھی تھی۔ اوپر نیلے رنگ کی پتلی سی ہاف سلیو شرٹ تھی۔ شرٹ لمبائی میں کافی کم تھی۔ شرٹ اور نیکر کی بیلٹ کے درمیان جو 3 انچ کا فاصلہ تھا اس میں لڑکی کا سرخ و سفید پیٹ جھانک رہا تھا۔ اس کی نہایت باریک شرٹ کا ہونا نہ ہونا بھی برابر ہی تھا۔ وہ اپنے بالوں کو شانوں پہ جھٹکتی اور اپنے انگ انگ کو حرکت دیتی ہمارے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ ہیلو ینگ مین، کیا حال ہے؟ وہ پروفیسر کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے بولی۔ مجھے پتہ چلا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو رات کو پروفیسر کے لیے عذاب بنی رہی ہے۔ اس کافر ادا کے انگ انگ سے شوخی اور مستی ٹپک رہی تھی۔ آنکھیں یوں نیم باز تھی جیسے پوری بوتل چڑھا کر آئی ہو، لیکن یہ شراب کا نہیں، اس کے اپنے خون کا نشہ تھا۔ اس نے پروفیسر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور ایک آنکھ میچ کر مسکرائی۔ پروفیسر نے بے بسی سے میری طرف دیکھا، پھر لڑکی سے بولا، جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ۔ اوف گاڈ، اکیلی کیسے چلی جاؤں؟ کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے تمہارے بغیر ینگ مین۔ پروفیسر کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا اوپر برج پر اور مستول کے قریب 3-4 افراد موجود تھے اور شوق نظروں سے پروفیسر کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ سوزی نامی یہ لڑکی بڑی قاتلانہ ادا کے ساتھ پروفیسر کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ وہ قریباً پروفیسر پر لت سی گئی تھی۔ اوہ سویٹ ہارٹ، تمہیں چھو کر تو بدن میں آگ سی لگ جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی سویا ہوا آتش فشاں جاگ گیا ہو، اوپر سے ٹھنڈا، اندر سے انگارہ۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ لگتا ہے گرمی تمہارے اندر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو تم کون ہو؟ جاگتا ہوا آتش فشاں۔ اس نے انگریزی میں ایک گالی دی۔ جواباً میں نے بھی انگلش کی کلاسیکل گالی دی۔ اس نے اپنا آزاد ہاتھ گھمایا، غالباً تماچا لگانا چاہ رہی تھی مگر گھوم کر رہ گئی۔ دوسری کلائی چونکہ میری گرفت میں تھی لہٰذا اس کا بازو مڑ کر کمر سے جا لگا۔ میں نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ پروفیسر کا چہرہ فق ہو رہا تھا۔ لڑکی لڑائی بھڑائی کی شد بدھ بھی رکھتی تھی۔ اس نے مزاحمت کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 سیکنڈ بعد ہی وہ عرشے کے فرش پر اوندھی پڑی تھی۔ میں نے اپنا گھٹنا احتیاطاً اس کی کمر پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی شرٹ اوپر تک کھسک گئی تھی، کمر قریباً گھٹنوں تک نظر آنے لگی تھی۔ مسلح حبشی دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے رائفلیں سیدھی کر رکھی تھیں۔ انہوں نے مجھے سوزی سے علیحدہ کیا۔ جوزف نے رائفل کی نال میرے سینے سے لگا رکھی تھی۔ سوزی جیسے غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ مجھ پر چیخی، پھر اس نے تیزی سے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ ایک پہرے دار کے ہاتھوں میں کیبو کو نظر آیا۔ اس نے کیبو کو چھینا اور تند بگولے کی طرح میری طرف آئی۔ اس کے تیوروں سے لگتا تھا کہ وہ چند سیکنڈ میں میری چمڑی ادھیڑ ڈالے گی، مگر اس سے پہلے کہ کیبو کو مجھ پر اٹھتا میری خیرخواہ ڈوروتھی نے سوزی کا راستہ روک لیا۔ نائب کپتان فلیمنگ کی بیوہ اس سے پہلے بھی اپنی خیرخواہی کا ثبوت دے چکی تھی۔ وہ سوزی کو سنبھال کر ذرا پیچھے لے گئی۔ اسی دوران میں جہاز کا کپتان فربا اندام جم بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ فل نشے میں ٹن نظر آتا تھا۔ نشے میں اس کی آواز کچھ مزید باروب اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی تھیں۔ اس نے کیبو کو سوزی کے ہاتھ سے چھین لیا، اسے ایک طرف پھینکتے ہوئے بولا، سویٹ گرل، کتنی بار تم لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ مجھے جہاز پر دنگا فساد نہیں چاہیے۔ یہ میرا جہاز ہے اور میں اس پر کسی طرح کی نحوست نہیں دیکھ سکتا۔ سوزی بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کا حسین چہرہ لال بھبو کا ہو رہا تھا۔ جم نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا، دماغ ٹھنڈا کرو لڑکی، دماغ ٹھنڈا کرو۔ تمہیں معلوم ہے کہ کس سے جھگڑا کر رہی ہو؟ کون ہے یہ باسٹرڈ؟ جب تمہیں معلوم ہو جائے گا تو تم باسٹرڈ نہیں کہو گی اور نہ ہی تمہارے اندر غصہ باقی رہے گا۔ لیکن پہلے بیئر کے یہ 2 گھونٹ پی لو تاکہ تمہارا درجہ حرارت کچھ کم ہو جائے۔ اس نے بیئر کا ٹن سوزی کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ سوزی نے غصے میں کھولتے ہوئے 2 گھونٹ لیے۔ جم اسے بازو سے پکڑ کر تھوڑی دور ایک کرسی پر لے گیا۔ وہ قدرے پرسکون دکھائی دینے لگی، تاہم اس کا سینہ ابھی بھی دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ جم نے کہا، کل تم پوچھ رہی تھی نا کہ ٹام کو مقابلے میں کس نے چت کیا تھا؟ ہاں تو یہی وہ شخص ہے، اس کا نام شاہ جہان ہے۔ سوزی کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔
وہ کچھ دیر یکٹک مجھے میری جانب دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے کے تمام نقوش ملائم اور مسکراتے ہوئے دکھنے لگے۔ وہ اٹھ کر میری طرف آئی۔ تو تم ہو شاہ جہان؟ ہاں۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ ہماری ملاقات اس انداز میں ہوئی۔ میں 2-3 بار کپتان صاحب سے تمہارے بارے میں پوچھ چکی ہوں۔ بہت شکریہ، وہ آواز دھیمی کرتے ہوئے بولی۔ ٹام کا حشر خراب ہونے سے مجھے دلی مسرت ہوئی ہے۔ میرے خیال میں تو وہ انسان تھا ہی نہیں۔ اس کی ماں یقیناً کسی پاگل ریچھ کے ساتھ سوتی رہی تھی۔ اس نے نفرت سے فرش پر تھوک دیا۔ یقیناً سوزی نامی یہ لڑکی آن جہانی ٹام کے ہاتھوں کوئی زبردست قسم کی زک اٹھا چکی تھی جو اس کی موت پر اتنی خوش ہو رہی تھی۔ جم جھومتا جھامتا ہمارے قریب آیا اور سوزی سے مخاطب ہو کر بولا، میرا خیال ہے اب تمہیں کیبوکو کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت تو ہے، مگر اب میں یہ کیبوکو مسٹر شاہ جہان کے ہاتھ میں تھمانا چاہتی ہوں۔ میں نے ان کی کافی بے عزتی کی ہے۔ جم نے کہا، تیری اجلی چمکیلی چمڑی پر کیبوکو کون برسانا چاہے گا؟ یہ تو پیار کرنے کے لیے بنی ہے۔ سوزی نے مست نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے بازوبان خاموشی پوچھ رہی ہو، کیا خیال ہے کپتان جم کی رائے کے بارے میں؟ میں نے محسوس کیا کہ ڈوروتھی خشک نظروں سے سوزی کو گھور رہی ہے۔ غالباً سوزی ان لڑکیوں میں سے تھی جنہیں بڑی عمر کی سنجیدہ عورتیں ایسی ہی نظروں سے گھورتی ہیں۔ میں نے سوزی کو ذرا لگاوٹ سے دیکھا۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی، میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبایا۔ ہونٹ مسکرانے والے انداز میں کھنچ گئے، یوں لگا جیسے یہ ہونٹ خفیہ قسم کے اشارے کر رہے ہیں۔ اسی شام رات 7-8 بجے کے قریب سوزی سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں کنٹرول روم کے عقب میں ریلنگ کے سہارے کھڑا تھا۔ کوئی دبے قدموں آیا اور میرے شانے سے شانہ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سوزی تھی۔ اس کے سنہری بال سمندری ہوا کے جھونکوں سے اڑ رہے تھے اور میرے چہرے سے ٹکرا رہے تھے۔ سوزی ٹائپ کی لڑکیاں ایسی اداؤں میں بڑی ماہر ہوتی ہیں۔ اس نے اپنے بال سنبھالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے آج صبح جان بوجھ کر سوزی میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے دوبارہ ملنے کی کوشش کرے گی، اور میرا یہ یقین درست ثابت ہوا تھا۔ میں اور سوزی ریلنگ کے سہارے کھڑے اپنے سامنے نیم تاریک سمندر کو گھورتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ یہ رسمی سی باتیں تھیں، موسم کی، سمندر کی اور سفر کی۔ سوزی کا خیال بھی یہی تھا کہ ایک آدھ دن میں ہم منزل پر پہنچ جائیں گے۔ منزل کون سی تھی اس بارے میں نہ وہ جانتی تھی، یا شاید دوسری بہت سی باتوں کی طرح وہ اس موضوع پر بھی اظہار خیال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بہت محتاط گفتگو کر رہی تھی اور اپنے ٹائپ کی لڑکیوں کی طرح خاصی چالاک نظر آتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ٹام کے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی۔ اس نے صرف اتنا بتایا کہ ٹام اسے جنسی طور پر ہراساں کیا کرتا تھا، تاہم اس کے انداز سے آیا تھا کہ بات کچھ اور بھی ہے۔ جلد ہی میں اصل موضوع پر آ گیا۔ میں نے سوزی سے کہا کہ وہ ہاتھ دھو کر پروفیسر کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے۔ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہی میرے دماغ میں خلل ہے کہ میں اپنی راتیں اس پلپلے اولڈ مین کے ساتھ برباد کروں۔ مجھے ہی ڈیوٹی سونپی گئی ہے اور میں اسے نبھانے پر مجبور ہوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہی جواب دے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ پروفیسر اس کے ہاتھوں کتنا دکھی ہے اور آنے والی راتوں کا خوف اسے کس طرح ہلکان کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اس معاملے میں میرے کہنے پر پروفیسر سے خصوصی رعایت برتے۔ ایک دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ سوزی مان گئی۔ وہ بڑی زود فہم لڑکی تھی اور اس سارے معاملے کو وہ بڑی اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ جس وقت ہم گفتگو کر رہے تھے، ایک چھوٹی سی گیند لڑکتی ہوئی آئی۔ چند لمحے بعد گیند کے پیچھے پیچھے ننھا تابی برآمد ہوا۔ تابی کے پیچھے غزالہ تھی۔ اس نے شام کے جھٹپٹے میں مجھے اور سوزی کو ریلنگ کے سہارے کھڑے دیکھا تو چونک سی گئی۔ اسی دوران میں سوزی نے جھک کر گیند اٹھائی۔ وہ بدستور نکر اور شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ اٹھتے بیٹھتے اس کا جسم توبہ شکن انداز اختیار کر لیتا تھا اور وہ اپنی اس حشر سمانی سے پوری طرح آگاہ بھی رہتی تھی۔ تابی نے گیند لینے کے لیے سوزی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے تابی کو اٹھا کر چٹ چٹ اس کے 2-3 بوسے لے لیے اور پھر اسے گیند سمیت غزالہ کے حوالے کر دیا۔ غزالہ تابی کو لے کر اپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو غزالہ کچھ خاموش نظر آئی۔ آج کل میں اکثر و بیشتر غزالہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ غزالہ کے ذہن کی زمین پر جو پودا برسوں کی خشک سالی سے سوکھ گیا تھا وہ اب پھر زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ ٹام کے ساتھ خونریز مقابلے سے پہلے میرے اور غزالہ کے درمیان قرب کا جو لمحہ آیا تھا وہ کئی شب و روز سے مسلسل میرے ذہن پر مسلط تھا۔ یہ کچھ عجیب سا احساس تھا، لیکن میں اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا جیسے غزالہ سے میری محبت ایک بار پھر پہلے قدم سے آغاز ہو رہی ہے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو غزالہ نے میری طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ وہ تابی کا فیڈر دھونے میں مصروف تھی۔ تابی میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ کیا بات ہے بھائی؟
آج آپ دونوں کچھ چپ چپ سے لگ رہے ہیں۔ تابی نے جواباً میرے بال پکڑے اور کھینچنے لگا۔ لو، اب لڑائی بھی شروع ہو گئی، لیکن بھائی وجہ تو معلوم ہو۔ غزالہ خاموشی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ یہ بے رخی مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ اس بے رخی میں ایک ایسا لطف تھا جسے میں ہی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو میں نے سنجیدہ سے ہو کر کہا، غزالہ، تم نے پوچھا نہیں کہ میں اٹیلین لڑکی کے ساتھ کیوں کھڑا تھا؟ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، میں یہ پوچھنے والی کون ہوتی ہوں؟ یہ تو ایک لطیفہ ہے بھائی کہ میں پوچھنے والی کون ہوتی ہوں۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری اہمیت میرے لیے کیا ہے، میں بھی جانتا ہوں۔ پھر میں نے سنجیدگی سے غزالہ کو ساری تفصیل بتائی۔ میرے سنجیدہ لہجے نے اسے جلد ہی مطمئن کر دیا۔ وہ کہنے لگی، یہ لڑکی یہاں کافی بدنام ہے، ذرا محتاط رہیے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ کیوں، کیا ہوا؟ تمہاری اس نصیحت میں اتنی اپنائیت ہے کہ جی چاہتا ہے جہاز میں ڈھیروں ڈھیر لڑکیاں ہوں اور سب ایک سے بڑھ کر ایک بدنام ہوں۔ تم ہر وقت میرے ساتھ رہو اور قدم قدم پر مجھے ٹوکتی رہو۔ اس کے حسین ہونٹ مسکرانے کے انداز میں کھنچ گئے، پھر اس نے جلدی سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ یہی وقت تھا جب میں اور غزالہ ایک ساتھ چونکے۔ آبی پرندوں کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ساحل کی آمد کا اعلان تھی۔ کئی روز تک ہم نے اس آسمان کے نیچے صرف اور صرف سمندر کا شور سنا تھا۔ آج یہ آواز اتنی بھلی لگی تھی کہ اس کا سرور کانوں کے راستے جسم میں اتر گیا تھا۔ میں غزالہ اور تابی کو وہیں چھوڑ کر دوڑتا ہوا باہر آیا۔ کہیں دور مغربی افق پر روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایک روشن سی لکیر تھی جو شمالاً جنوباً دور تک چلی گئی تھی۔ کسی ایسے ہی منظر کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس گئی تھیں۔ یہ منظر خشکی کی علامت تھا، خشکی جو سمندر کے خاتمے کا اعلان تھی۔ عرشے پر ایک ہلچل سی نظر آ رہی تھی۔ جہاز کملا تیز قدموں سے آ جا رہا تھا۔ حبشی پہرے دار بھی سرگرمی سے مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ میں واپس غزالہ کے پاس جا کر اس کو ساحل کے بارے میں بتانا چاہتا تھا کہ جوزف نے مجھے روک لیا۔ حسب معمول گن اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ درشت لہجے میں بولا، تمہیں نیچے کیبن میں چلنا ہوگا۔ کیوں؟ میں نہیں جانتا، یہ باس کا حکم ہے۔ دوسرے لوگ بھی جا رہے ہیں۔ دوسرے لوگ کون؟ ہمارے اور عملے کے سوا باقی سب لوگ۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ غزالہ، تابی اور انڈین لڑکی انورادھا، ان تینوں کو ایک منیامی پہرے دار بالائی عرصے سے زیری کمپارٹمنٹ کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ لوگ کمپارٹمنٹ کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جوزف نے مجھے بھی چور دروازے سے گزار کر وہاں پہنچا دیا۔ وہاں پروفیسر اور زری گل پہلے سے موجود تھے۔ ان کے علاوہ سیاہ بالوں اور براؤن آنکھوں والی وہ دو لڑکیاں بھی نظر آ رہی تھیں جنہیں میں انو سمیت بمبئی سے جہاز پر لایا تھا۔ سب لوگ حیران دکھائی دے رہے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو پروفیسر ایک منیامی حبشی سے الجھ رہا تھا۔ اس منیامی نے کمپارٹمنٹ کے زینوں سے اترتے ہوئے انو کو دھکا دیا تھا اور وہ آخری زینے سے لڑکھڑا کر گر گئی تھی۔ اب وہ ایک طرف کھڑی زارو قطار رو رہی تھی اور اپنی چھلی ہوئی کوہنی سے خون صاف کر رہی تھی۔ پروفیسر کا منیامی سے تکرار کرنا مجھے بہت اچھا لگا۔ یہ تکرار در حقیقت پروفیسر کے بدلے ہوئے خیالات کی ایک جھلک تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ پروفیسر کے اندر مزاحمت کی کوپل پھوٹ نکلی ہے۔ آج صبح میں نے پروفیسر کے ساتھ جو طویل گفتگو کی تھی، اس نے اس کوپل کے لیے آبپاشی کا کام دیا تھا۔ پروفیسر کی جھکی ہوئی عاجز اور مسکین گردن اب اپنے سر کا بوجھ سہارتی محسوس ہو رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ آنے والے دنوں میں پروفیسر اپنے نام نہاد داماد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا، اور اگر نہ بھی کرتا تو کم از کم اتنا تو ہو گیا تھا کہ اس کا ذلت آمیز عاجزی والا رویہ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ ہم نے وہ ساری رات کیبنوں میں ہی گزاری۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ جہاز بدستور حرکت میں تھا، مگر یہ حرکت بہت آہستہ تھی۔ پہرے دار بالکل چوکس نظر آتے تھے۔ اگر کوئی بلند آواز سے بولتا بھی تھا تو وہ اسے گھورنے لگتے تھے۔ ایک اتر پردیشی قیدی کو گردے کا درد تھا۔ وہ درد سے بےتاب ہو کر گاہے بگاہے چلانے لگتا تھا۔ پہرے دار پہلے تو اسے منع کرتے رہے، پھر ایک پہرے دار نے بھنا کر پیتل کا منحوس پھندا کیبن کے اندر داخل کر دیا۔ پھندا بدنصیب شخص کی گردن میں فٹ ہو گیا۔ دو پہرے دار اسے کھینچ کر دروازے کے قریب لے آئے۔ اب اس کا سر دروازے کے خلا سے باہر اور دھڑ اندر تھا۔ وہ کانٹے میں پھنسی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ ایک منیامی نے کیبو کو نکالا اور وحشت ناک انداز میں قیدی پر پل پڑا۔ میں اور صفدر اپنے کیبن کے سوراخ میں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ شڑاب شڑاب کی نہس آواز کمپارٹمنٹ میں گونجی اور بدنصیب شخص کے چہرے سے کھال اترنا شروع ہو گئی۔ وہ ذبح ہوتے بکرے کی طرح چیخ رہا تھا۔ جوزف دھاڑا، چیخو، اور زور سے چیخو۔ قیدی اس ہدایت پر عمل کیسے کر سکتا تھا؟ وہ پہلے ہی زور سے چیخ رہا تھا۔ اس کی آواز پھٹ گئی اور آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اگر چند سیکنڈ مزید کیبو کو اس پر برستا تو یقیناً کھال چہرے سے علیحدہ ہونا شروع ہو جاتی۔ خبر نہیں کہ پہرے داروں کے ذہن میں کیا آیا۔
انہوں نے مضروب کی گردن شکنجے سے نکال کر اسے واپس کیبن میں دھکیل دیا۔ اس واقعے کے بعد کمپارٹمنٹ میں قبرستان کی سی خاموشی چھا گئی۔ بس پہرے داروں کے بھاری قدموں کی آوازیں تھیں جو راہداری میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ مجھے زیادہ فکر اتر پردیشی قیدیوں کی تھی۔ وہ اس قسم کی صورتحال میں بہت غمزدہ ہو جاتے تھے، اور جب وہ غمزدہ ہوتے تھے تو ان کا دھیان میری ہی طرف جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں ہر مشکل میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح سویرے یوں لگا کہ جہاز رک گیا ہے، تاہم باہر سے کسی طرح کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں، بالکل خاموشی تھی۔ اچانک کمپارٹمنٹ کے دروازے کھلے اور مزید 8-10 مسلح افراد اندر آ گئے۔ ان میں سے کچھ تو حبشی پہرے دار تھے، جبکہ 4-5 سفید فام عملے کے افراد تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں نظر آ رہی تھیں۔ 3-4 منیامی حبشیوں کے ہاتھوں میں کیبوکو بھی موجود تھے۔ سب سے پہلے 3 کیبنوں کے دروازے کھولے گئے اور قیدیوں کو ہانک کر سیڑھیوں کی طرف لے جایا گیا۔ وہ ڈرے سہمے پہرے داروں کے نرغے میں چلتے ہوئے کمپارٹمنٹ سے باہر چلے گئے۔ قریباً 5 منٹ بعد پہرے داروں کی واپسی ہوئی۔ اس بار پھر 3 کیبنوں کے دروازے کھولے گئے اور قیدیوں یعنی بردوں کو ہانک کر باہر پہنچا دیا گیا۔ یہ سلسلہ قریباً 1 گھنٹہ جاری رہا۔ پھر ہماری باری بھی آ گئی۔ مسلح پہرے دار ہمیں لے کر کمپارٹمنٹ کے چور دروازے پر پہنچے۔ حسب معمول چاول کی بوریوں کی 2 قطاریں سلائڈنگ تختے پر پیچھے ہٹ گئیں اور ہم بوریوں کے انبار میں سے گزر کر عرشے پر آ گئے۔ ابھی صبح کا اجالا کافی دور تھا۔ قرب و جوار تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہرکولس کسی ویران کھاڑی پر کھڑا تھا۔ یہاں کھجور اور تاڑ کے بلند و بالا درخت باد صبا میں جھوم رہے تھے۔ جہاز سے نیچے کھاڑی کے پلیٹ فارم پر اترنے کے لیے کشادہ ڈھلان راستہ تھا۔ یہ راستہ لکڑی کے بڑے بڑے تختوں کو لوہے کی پتریوں سے جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ ہم اس راستے سے پلیٹ فارم پر اتر آئے۔ درختوں میں 5 بڑے بڑے لوڈر کھڑے تھے۔ یہ چاروں طرف سے بند تھے۔ لوڈر کی عقبی سرخ روشنیاں اندھیرے میں دور سے دکھائی دیتی تھیں۔ مسلح پہرے داروں نے ہمیں اپنے نرغے میں خالی لوڈر تک پہنچایا۔ ہم 3-4 زینے طے کر کے لوڈر میں داخل ہوئے اور فرش پر بیٹھ گئے۔ تابی غزالہ کی گود میں تھا۔ وہ اپنی گول گول آنکھیں گھما کر حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ لوڈر اسٹارٹ تھا۔ اس لوڈر میں غالباً اس سے پہلے تربوز وغیرہ لوڈ کیے گئے تھے۔ فرش پر تربوز کے چھلکے نظر آ رہے تھے اور در و دیوار میں سڑے ہوئے تربوز کی باس رچی تھی۔ ہمیں لوڈر پر بٹھانے کے بعد دروازہ بند نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی اور افراد بھی لوڈر پر بٹھائے جائیں گے۔ پہرے داروں کی حرکات و سکنات سے آیا تھا کہ وہ سب کام بہت جلدی جلدی میں کیے جا رہے ہیں۔ بمشکل 8-10 منٹ گزرے ہوں گے کہ جہاز کی طرف سے چیخو پکار سنائی دی۔ میں نے لوڈر کے اندر سے جھانکا۔ یہ اتر پردیشی قیدی تھے۔ انہیں جہاز سے پلیٹ فارم کی طرف لایا جا رہا تھا کہ انہوں نے اچانک چیخو پکار شروع کر دی۔ معلوم نہیں وہ کس وجہ سے ڈر گئے تھے، مگر ڈر ضرور گئے تھے، اور جب وہ ایک بار ڈر جاتے تو پھر انہیں سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ حبشی پہرے دار ان پر بے تحاشا کیبوں کو برسا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ انہیں گھسیٹ بھی رہے تھے اور دھکیل رہے تھے، مگر قیدی پلیٹ فارم کی طرف آنے کی بجائے واپس جہاز کی طرف جانا چاہتے تھے۔ ان میں سے کچھ فرش پر لیٹ گئے اور کچھ خوفزدہ کیکڑوں کی طرح جہاز کی ریلنگ سے چمٹ گئے۔ وہ سب کے سب بلند آواز میں رو رہے تھے۔ پہرے داروں نے بہت زیادہ کھینچا تانی کی تو چند قیدیوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ان میں 1 عورت اور 2 مرد تھے۔ انہیں بچانے کے لیے 3-4 اطالویوں کو سمندر میں کودنا پڑا۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ مائیکل پلیٹ فارم پر کھڑا چیخ چیخ کر اپنے کارندوں کو ہدایات دے رہا تھا، مگر کسی کا کچھ بس نہیں چل رہا تھا۔ مائیکل کے حکم پر حبشی محافظوں نے بیت کی طویل چھڑیاں یعنی کیبوکوں سے قیدیوں کو بے دریغ پیٹنا شروع کر دیا۔ کئی مرد و زن کے کپڑے پھاڑ دیے گئے اور انہیں بازوؤں اور ٹانگوں سے کھینچ کھینچ کر جہاز سے اتارنے کی کوشش کی گئی۔ یہ کوشش بھی 15-20% سے زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ قیدی قطعی طور پر اڑ گئے تھے اور جو چیز ان کے قریب تھی اس کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ گئے تھے۔ غزالہ نے میرے کان میں سرگوشی کی، آپ ہی کچھ کریں نا۔ میں لوڈر سے اترا۔ مسلح محافظ بالکل چوکس ہو گئے۔ ان کی رائفلوں کا رخ آپ و آپ میری جانب ہو گیا۔ میں مائیکل کے پاس پہنچا۔ پریشانی سے اس کا حال برا تھا۔ گلے کی رگیں پھول گئی تھیں اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے کارندوں پر مسلسل چیخ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ مائیکل اور اس کے ساتھی بردوں کی نقل و حمل کا کام جلد از جلد نمٹانے کے خواہش مند ہیں۔ شاید انہیں کسی جانب سے کوئی خطرہ تھا، مگر اتر پردیشی قیدی تھے کہ پتھر ہو کر رہ گئے تھے۔ مائیکل نے چلا کر نائب کپتان آرتھر سے کہا، ان میں سے 2-4 حرامزادوں کو گولی سے اڑا دو۔ آرتھر پہلے ہی بہت جھنجھلایا ہوا تھا۔ سائلنسر لگا پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مائیکل کے حکم بجا لانے میں زیادہ تاخیر نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، دیکھو مائیکل، تشدد سے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اپنے ڈشکروں سے کہو کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی شکلیں ذرا گم کر لیں، میں ان قیدیوں کو ابھی آمادہ کر لیتا ہوں۔ مائیکل نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ مجھ سے مدد لینے کا خیال غالباً اس کے ذہن سے بالکل نکلا ہوا تھا۔ وہ دوڑ کر عرشے پر پہنچا اور اپنے کارندوں کو مختلف ہدایات دینے لگا۔ 2-3 منٹ کے اندر اندر وہ سب کے سب پیچھے ہٹ گئے۔ اب سب کی نگاہیں مجھ پر لگی تھیں۔
افریقہ کی سرزمین پر جو کڑی آزمائشیں مجھ پر پیش آنا تھی ان کا آغاز قدرے چھوٹی آزمائش سے ہو چکا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور عرشے کی طرف قدم بڑھائے۔ یہی وقت تھا جب کسی نے مجھ پر فائر کر دیا۔